بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جنگ بدر کے کچھ عرصہ بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ مکہ میں بیٹھے۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوتے تھے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گیا تھا۔ جب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھے تو آپ نے جنگ بدر کے حالات میں افسوس کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ نے کہا، خدا کی قسم، جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، تم نے سچ کہا۔ خدا کی قسم، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی فکر دامن گیر نہ ہوتی جن کا میری عدم موجودگی میں کوئی یار و مددگار نہیں ہے تو میں ضرور مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ مدینہ جانے کے لیے میرے پاس یہ بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ملنے آیا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگا، تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور تیرے اہل و عیال کو میں اپنی سرپرستی میں رکھوں گا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، بس اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ صفوان بن امیہ نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے زہر آلود کیا۔ پھر وہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ بدر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عزت بخشی تھی اور ان کے دشمنوں کو جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس پر بھی تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تلوار سے مسلح ہیں اور اپنا اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔ یہی ہے جس نے بدر کے میدان میں دشمنوں کو ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا اور ہماری تعداد کا اندازہ اسی نے انہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری ساتھیوں سے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث پر نظر رکھو کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہب کو چھوڑ دیا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں میرے پاس آؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اپنے جاہلانہ طریقے کے مطابق سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا بہترین طریقہ سکھایا ہے اور یہ اہل جنت کا طریقہ ہے جس میں سلامتی اور رحمت کی دعا دی جاتی ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ پرانا نہیں، اس لیے مجھے معاف کیجیے کیونکہ میں اس سے بے خبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ نیکی کیجیے اور اسے چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے ہماری تلواروں کو غارت کر دیا، کیا ان تلواروں نے جنگ بدر میں ہماری کوئی مدد کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوبارہ یہی جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا، تم تو صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر اسود کے قریب بیٹھے تھے، پھر تم نے قریش کے مقتولین کا آپس میں ذکر کیا، تم نے صفوان سے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کا ذمہ نہ ہوتا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تمہاری بات سن کر صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لے لیا اور تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا بھی وعدہ کر لیا، تو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، مگر میرے اور تمہارے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت حائل ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو آسمان کی خبریں اور روح وہی جو آپ پر نازل ہوا کرتی تھی وہ بتاتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے، اس کا علم میرے اور صفوان بن امیہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ خدا کی قسم میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اس کی خبر سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کو کسی نے نہیں دی۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کہ جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اور مجھے چلا کر یہاں تک پہنچا دیا اور حقیقت حال میرے اوپر واضح کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ، نیز اس کے قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت کفر میں اللہ کے مومن بندوں کو شدید تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور اللہ کی روشنی کو بجھانے میں کوشاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور اہل مکہ کو اللہ جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو جس طرح میں اہل حق کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، اسی طرح اب دشمنان حق کو بھی ایذا پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ ادھر حضرت عمیر وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد صفوان بن امیہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی ہی کوئی خوشخبری لائیں گے۔ وہ اہل مکہ کو ہر روز بتاتا کہ ان قریب تمہیں خوشی کی خبر سناؤں گا جس کے بعد تم بدر کے تمام غم بھول جاؤ گے۔ صفوان بن امیہ ہر قافلے سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ ایک دن ایک سوار آیا، اس نے صفوان کو بتایا کہ حضرت عمیر وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ کو بڑا افسوس ہوا، اس نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرے گا اور نہ ہی اسے کوئی نفع پہنچائے گا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچے تو لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا تو آپ اسے اڑے ہاتھوں لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا ڈر تھا نہ خوف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔